اللہ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے کہ میں چہرہ دیکھ کے اندر کے آرگن کو پڑھتا ہوں، جس کو ہم فیس ریڈنگ کہتے ہیں۔ میں جب آرگن کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی لیڈیز ہوتی ہے کہ اس کے یوٹرس میں سسٹ ہے یا کوئی ایسا کڈنی میں پرابلم ہے۔ میں ایک بار چائنا گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا جو انرجی ہیلر تھا، تو ایک لڑکی کا ٹیومر تھا اندر، تو اس نے اپنی انرجی سے اس کا جو ٹیومر تھا 10 منٹس میں غائب کیا۔ آپ دیکھ رہے جی کے پوڈ کاسٹ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شافیہ ریاض۔ ناظرین، آج کے سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں معالج کی، ڈاکٹر کی۔ موجودہ وقت میں اگر ٹیکنالوجی کا ڈاکٹر شعبے میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، مین اینڈ مشینری دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی مریض کے زبان پر ایک شکایت ہوتی ہے کہ وہ معالج کہاں گئے جو نبض دیکھ کر انسان کے اندرونی حالات بتاتے تھے۔ وہ وقت کچھ زیادہ دور نہیں ہے جب ایک مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا علاج کرنے کے غرض سے، تو ڈاکٹر ان کے چہرے کی نشو و نما، ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کے چہرے کا رنگ دیکھ کر ان کے اندرونی حالات، انہیں کیا پرابلم سے وہ گزر رہے ہیں، وہ ان کو بتاتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کہ کشمیری ہے، کشمیر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اپنے علم کی بدولت، اپنے تجربے کی بدولت یہ کینیڈا کی سٹیزن شپ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر احمد بلال کی، جو کہ ہولسٹک میڈیسن فزیشین ہے، اور یہ چہرہ دیکھ کر انسان کے ہاؤ بھاؤ، ان کے نشو و نما، ان کے اندرونی حالات بتاتے ہیں۔ سر، آپ کا ویلکم ہے جی کے پوڈ کاسٹ میں۔ سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی، چہرہ دیکھ کر انسان کے ہاؤ بھاؤ بتانا، یہ پورا تھوڑا ہمیں سمجھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے آج آپ نے مجھے اور آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کچھ بولنے کا ہے۔ اور اصل میں جو یہ فیس ریڈنگ ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، یہ فیس ریڈنگ اس کا جو روٹ ہے، فلاسفی اور سائنس جو ہے اس کے پیچھے، وہ سٹارٹ ہوا جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو اینجل ابلیس تھا وہاں پہ، جو فائر سے بنا تھا، تو اللہ نے اس کو کہا کہ آپ کو اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وہاں پہ اس کا جو فیس ہے چینج ہوا، تو اللہ نے اس کی فیس ریڈنگ کی، اس کو پتہ تھا اللہ کو کہ یہ کیا کہنے والا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں، کیونکہ میں فائر سے بنا ہوں اور یہ مڈ سے بنا ہوا ہے، یعنی کلے سے بنا ہوا ہے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ فیس ریڈنگ کا، اور ڈیزیز وہاں سے سٹارٹ ہو گئی۔ پرائڈ جو شیطان کا ہوا، وہ ڈیزیز کا روٹ ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیزیز آتی ہے وہ انسان کے اندر منہمی ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسا اس کے غرور آتا ہے، ایگو آتا ہے، تو وہاں سے یہ ڈیزیز، اس کے پیچھے یہ سائنس ہے۔ جی، تو موجودہ وقت میں جو آپ فیس ریڈنگ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کی، اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ یہ ہر کوئی شعبے میں اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا، چاہے وہ کارپینٹر ہو، اس کے پاس وہ گفٹ ہے۔ اللہ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے کہ میں چہرہ دیکھ کے اندر کے آرگن کو پڑھتا ہوں، جس کو ہم فیس ریڈنگ کہتے ہیں۔ میں جب آرگن کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی لیڈیز ہوتی ہے کہ اس کے یوٹرس میں سسٹ ہے یا کوئی ایسا کڈنی میں پرابلم ہے۔ پھر وہ جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے، تو الحمدللہ وہ جب کہ کوئی ایسی مشین ہے وہاں بھی پرابلم ہوتی ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ جب کرتے ہیں یا کوئی ایم آر آئی کرتے تو 2 رپورٹ آتے ہیں 2 جگہ پہ، لیکن میں جب اگر مجھے کروانا ہوتا تو میں 3 جگہ پہ کرواتا ہوں، تاکہ پھر صحیح، کیونکہ مشینوں میں بھی، کیونکہ مشین ہوتی ہے۔ اور یہ جو میری فیس ریڈنگ ہے، اللہ نے مجھے یہ ایکسپیرینس سے، ایجوکیشن سے اور ایک تحفہ عطا کیا ہوا ہے۔ جی، آپ کشمیری ہے، کشمیر سے آپ کا کینیڈا تک کا سفر، اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ بس پلان کچھ اور تھا، اللہ نے اپنا ہی پلان بنا دیا، اور میں گریڈ 12 کے بعد ناگپور گیا، ناگپور سے پین ریلیف کورس کیا، وہاں سے شری لنکا گیا جو رجسٹرڈ یونیورسٹی اس وقت کی تھی، وہاں سے کورس کیا، وہاں سے میں ہانگ کانگ میں نے چائنیز میڈیسن کیا۔ وہاں جب پہنچا تو وہ برٹش لا تھا اس وقت، انگلش میں پڑھاتے تھے چائنیز میڈیسن، آج کل پہلے لینگویج 2 سال کو کرنی پڑتی ہے۔ تو وہاں سے برٹش لا میں یہ ہوا کہ وہاں امیگریشن اوپن ہو گئی، وہ میرے لیے گولڈن موقع تھا، مجھے کینیڈا پہنچنا پڑا۔
آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی 12th گریڈ کے بعد ہی اپنا جو ہے سفر شروع کیا، تو کیا پہلے سے ہی آپ کا یہ گول تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے؟ نہیں، کچھ اور تھا. میں شارٹ کالمز لکھتا تھا یہاں، اور مجھے کچھ اور بننے کا شوق تھا. لیکن جب میں انٹرنیشنل کورسپونڈنس کرتا تھا ان دنوں، جب کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، اونلی لیٹرز پہ، تو پھر میرے کچھ تعلقات ہو گئے، پین فرینڈشپ ہو گئے، تو اس نے میرا شوق بڑھایا. تو میں پھر اس پین ریلیف کورس میں، جب یہ کورس میں نے کیا تو مجھے پھر نیچرل میڈیسن کا پتہ چلا. جی، چونکہ موجودہ وقت میں ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، اگر ہمارے پاس فون ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، تو ہمارے پاس پوری دنیا کی انفارمیشن آ جاتی ہے. لیکن جب آپ کا ٹائم تھا اس وقت اتنا انٹرنیٹ کا، آپ نے بھی کہا کہ جو ہے پین سے جو لیٹرز کا سلسلہ تھا وہ وہی چل رہا تھا، تو اس وقت اس میڈیسن کے بارے میں جاننا، پھر اس کے بارے میں پڑھائی حاصل کرنا، کیسے آپ کو اس کا ایکسپوجر ملا؟ ایکچولی یہ سارا پریکٹیکل تھا. میں ایک بار چائنا گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا جو انرجی ہیلر تھا. تو ایک لڑکی کا ٹیومر تھا اندر، تو اس نے اپنی انرجی سے اس کا جو ٹیومر تھا 10 منٹس میں غائب کیا. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہولسٹک میڈیسن فزیشین ہے، ان کے پاس ایک اسپرچول پاور بھی ہوتی ہے. نہیں، یہ ہولسٹک میننگ ہوتا ہے مائنڈ، باڈی اینڈ سول. جب جب مائنڈ میں کچھ چلتا ہے تو باڈی میں آتا ہے، باڈی سے پھر جو سول ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو پھر سول بھی ریسٹ لیس ہوتا ہے. اور ساری ڈیزیزیں مائنڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں جیسے کشمیر میں، یہاں پہ بھی میں نے سارے دیکھا، ریسرچ کی. یہاں پہ زیادہ تر سٹریس ہے، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں. سو وہ ان کو بیماری پیدا کرتے ہیں. جی، یہ اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی، یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے کہ ہم اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں کہ کیا کامنٹس آئیں گے، کیا ریئیکشنز آئیں گے ہمارے کمیونٹی کے، ہمارے محلے والوں کے. وہاں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر یہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے، جو اس کا گول ہے اس پہ فوکس کرے. دوسروں کی طرف نہ بیک بائٹنگ کرے، نہ ان کو، جب آپ کسی کے مسئلے میں ڈالیں گے تو وہ آپ کے مسئلے میں ڈالیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو فوکس اپنے آپ کو کرنا ہے. جیسے ابھی ہم انڈسٹریل ورلڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہر چیز غلط لکھی ہوئی ہے. جیسے جوس ہوتا ہے، اس کو لکھا ہوتا ہے 100% پیور، لیکن ہوتا نہیں. تو وہ ان کو، اس میں بھی ہم پیسے کمانے میں لگے ہیں. جب وہ ہم کریں گے تو ڈیزیز تو آ ہی جائیں گے، اور ڈیزیز ایسی آتی ہے کہ جو پھر کینسر بنتا ہے، جو پھر ٹیومر بنتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن جس طرح اللہ نے موقع دیا ہے شیطان کو لاسٹ پہ، اچھا ٹھیک ہے آپ کریں، اس طرح ہم مریض کو کہتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. اس کو موقع ملتا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، ڈیزیز کو خریدتا ہے. جیسے میں کہوں گا کسی کو سگریٹ نہیں پینی ہے، وہ پیسے دے کے کینسر کو، کیونکہ اس پہ پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بس ہم لوگ خریدتے ہیں، بیماریاں خریدتے ہیں ہم لوگ. بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. جاننا چاہوں گی، جب آپ کی پیدائش ہوئی، کیا بچپن سے ہی آپ کا ذہن جو ہے وہ پڑھائی کی طرف تھا، یا کھیل کود میں بھی آپ کی کچھ انٹرسٹس تھے؟ کھیل کود میں نہیں، البتہ میں مطالعہ کرتا تھا. اور اپنے جب محلے میں ہوتا تو وہ مجھے کچھ کریزی بھی سمجھتے تھے، لیکن اس کو میں نے چیلنج لیا، اس کو میں نے رسک لیا، میں آگے دوڑا. میں نے اس بات پہ وہ نہیں کیا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے. میں نے پھر اللہ کا ہوتا ہے پلان، اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ تھا الحمدللہ. لیکن دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. میں خود ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں. میں کہوں گا یہ، کیونکہ میرے پروفائل پہ لکھا ہے آئی ایم نتھنگ. کیونکہ ابھی یہاں ہے، کل پتہ نہیں کدھر ہوگے. تو پراؤڈ کرنا ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے کہ میں وہ ہوں، یہ ہوں. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کوئی بھی چیز اللہ دے اس کی قدر کرنی چاہیے. جی، آپ نے بات کی کہ آپ مطالعہ کرتے تھے. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کن کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے؟ زیادہ تر میں غالب پڑھتا تھا، اور ان دنوں اقبال تھا. ان دنوں کافی جو خلیل جبران تھا. تو یہ میرے ذہن میں گھومتا رہتا تھا اس وقت. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب میں کینیڈا پہنچا تو اب میں نے انگلش میں لکھتا ہوں، کوٹس لکھتا ہوں، پوئٹری لکھتا ہوں. تو وہ نیٹ پہ ہے، اگر آپ ڈالیں گے احمد بلال پوئٹری، آپ دیکھیں گے، کوٹس دیکھیں گے. تو چلتا رہتا ہے، لائف چلے گی اور چلتے رہیں گی.
جی، اگر ہم ہمارے کشمیر کی بات کریں گے تو آپ نے خود بھی کہا کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کو ٹینشن بہت زیادہ ہے. ایون اگر ہم دیکھیں گے ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈائبٹیز میں ملوث ہو چکا ہے. کینسر کے کیسز بہت زیادہ پازیٹیو یہاں پر آ رہے ہیں. تو جو آپ کا یہ نالج ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ یوں کہ تو ایک تحفہ دیا ہے, کیا لگتا ہے کہ آپ کیسے اس کو کشمیر کے لوگوں کے لیے یوٹیلائز کریں گے تاکہ انہیں بھی جو ہے آپ کی اس نالج سے بینیفٹ پہنچے؟ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, کیونکہ جب تک لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, کیونکہ پہلی جو میں نے کہا ڈیزیز ہے وہ مائنڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے. مائنڈ کو اگر صاف رکھے, کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز حسد نہ رکھے, اور اپنے کام میں, کیونکہ جیسے اگر جتنا چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائے. آپ نے لون لیا, آپ کا سٹریس بڑھ گیا, ڈائبٹیز بڑھ گئی, آپ سود میں بھی پھنسے, لون میں بھی پھنسے. اگر آپ یہی کام خود اپنے ہاتھ سے کریں گے, آپ کو لمٹ ہے, میں نے کہا جتنی چادر ہے لمٹ ہے, تو اس تک آپ محنت کریں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچائے گا. لیکن اگر آپ کو کمپٹیشن میں اترنا ہے, جس کو فیک کمپٹیشن کہتے ہیں, تو وہ آپ اترتے ہیں. لوگوں کو جیسے شادی کرتے ہیں ہم لوگ, قرضہ لیتے ہیں, سونا دکھاتے ہیں, جہیز ڈاوری دکھاتے ہیں, جو بھی ایک ڈیزیز ہے, تو اس میں کنٹرول اگر ہو جائے تو بیماریاں کم ہو سکتی ہے. جو آپ کے کہنے کا غرض ہے کہ جو بیماریوں کی مین وجہ ہے وہ ٹینشن ہے. ٹینشن کو دور کیجئے, پرابلمز ختم ہو جائیں گے. وہ پھر کیا ہوتا ہے, باڈی مائنڈ اینڈ سول, جب ٹینشن ہے, مینٹل ہو گئی پرابلمز ہوگی, مینٹل پرابلمز, اس میں وہ پھر ایک غلطی کرے تو اس کو 10 غلطی کرنی پڑتی ہے. تو پھر جو سول ہے جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ ریسٹ لیس ہوتا ہے. پھر جب سول ریسٹ لیس ہو, آپ کو رات کو نیند نہیں آئیں گے, آپ کہیں گے کیلسٹرول ہے, تو آپ کو مشین کیلسٹرول ہی دکھائیں گے, کیونکہ آپ نے یہ بھر دیا ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو نیچرل وے پہ کھڑا کریں. آپ کے کچن میں پہلے جو زمانہ تھا, سب کچھ کچن میں تھا, زیرہ تھا, پیور زیرہ. اگر گرمی ہوتی تھی زیرہ کا 1 کپ پیتے تھے, بڑی بڑی پرابلمز. آج آپ کوک پیتے ہیں, جو ٹوائلٹ کو صاف کرتا ہے وہ آپ کے معدے کو کیا کرے گا, وہ آپ کے جسم کو کیا کرے گا. تو انڈسٹریل ورلڈ میں کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, وہ آپ کے گیسز ہارٹ میں, تو آپ کو کہتے ہیں بائی پاس ہے. وہاں بلاکیج تو ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, اگر بلاک ہو تو ڈیتھ ہو جائے گی اگر کوئی آرٹری. یہ ایک متھ ہے میرے میڈیسن میں متھ ہے. اس میں یہ ہے کہ کلاؤڈز جو ہوتے ہیں وہ گیسز جاتے ہیں, یا کڈنی کا جائے گا, سٹامک کا جائے گا, وہ ہارٹ میں جائے گا. تو اس کو ایک 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا آپ نیچرل علاج کریں, وہ نکل جائے گا. آپ کو بائی پاس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جی, جب آپ نے نیچرل میڈیسنس کی بات کی تو اس میں آپ کیا استعمال کرتے؟ کیا یہ آیورویدک ہوتا ہے, ایلوپیتھی ہوتا ہے, کہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی میں میڈیکلی ریجیکٹڈ اس وقت پیشنٹ لیتا ہوں جو چیلنج ہوتے ہیں. ہاں, تو جیسے مسل ڈسٹرافی یہاں پہ ایک کیس ہے پورے ورلڈ میں, جو ابھی اس کا علاج ایک انجیکشن امریکہ نے بنایا جو 18 کروڑ سے اب 24 کروڑ روپے پہ پہنچا ہے. ہاں, تو اللہ نے مجھے اس میں تحفہ دیا ہے کہ میں جب وہ کیس کرتا ہوں, میری دوائی 5-6 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے وہ مہنگی کیوں ہے, پھر جو 18 کروڑ کا انجیکشن ہے تو اس میں کیا ہے, نہیں اس میں کیا ہے. پھر تو میں وہ دیتا ہوں. تو میں بھی رمضان میں سوئٹزرلینڈ میں تھا, اس گوری نے وہ کیا تھا, اس نے مجھے ہوٹل بک کیا, ایوری تھنگ. میں نے جب اس کو تھوڑا سا پیکیج دیا تو اس کو سٹاپ ہو گئی. اس نے مجھے لکھ دیا کہ میرا جو ڈیزیز تھا یہ میں ورسٹ ہو رہا تھا, یہ ڈیزیز ہو. تو ایسے کیسز ہے, ٹیومر ہے, کینسر ہے, لیور کینسر. لیور میں کوئی بھی بیماری ہو تو لیور جو ہے یہ ریورسبل ہے. اگر یہ کٹ بھی سکتا ہے, یہ گرو ہوتا ہے لیور ہاں ہیومنز میں. لیکن اس کا ایک ابھی بہت بڑا بزنس ہے, لیور چینج کرنا ہے آپ کو, یہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, اتنے پیسے لاکھوں میں لگیں گے, وہ لگیں گے, یہ لگیں گے. لیکن اگر میں نے خود ایسے کیسز کیے ہیں جنہوں نے دوائی لی 6 مہینے میں, انہوں نے ٹیسٹ کرائے, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. میرے پاس ٹیسٹمونیز ویڈیو, تو وہ بڑا پروف ہوتا ہے. کوئی میرے لیے کوئی انٹرویو کسی ملک میں, چلے ایک ملک میں دیکھتے ہیں یہ پاپولر ہے, لیکن الحمدللہ میں نے مور دین 70 کنٹریز دیکھی ہے, اور میں نے بڑے بڑے رائل فیملیز کی فیس ریڈنگ کی ہے. ابھی میں نے سپٹمبر میں شیخ زائد کے سن ان لا کو فیس ریڈنگ کی تھی.
اس کا تھوڑا بہت علاج کیا. تو یہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح یہاں پہ زین العابدین تھے 1400 صدی میں. اس وقت کیونکہ کشمیر میں بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے یا اس کو وہ جس کے پاس بھی جو ٹیلنٹ ہے، اگر وہ نیت صاف رکھے کہ مجھے میٹیریلسٹک نہیں بننا ہے، مجھے کاز پہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ تو کوئی بھی. یہاں بڑے ڈاکٹر علی جان تھا جو فیس ریڈنگ کرتا تھا، اور بڑے علماء نکلے. ڈاکٹر انور شاہ کشمیری یہاں نکلے ہوئے، اور وہ شیو بٹ تھا جو زین العابدین کے ٹائم پہ جب زین العابدین کو بوائل نکلا تو کسی نے اس کا وہ علاج نہیں کیا، لیکن جب شیو بٹ نے اس کا علاج کیا 1400 صدی میں، تو لیکن ایک شرط اس نے رکھی، اس کو کہا کہ جو آپ ٹیکس لیتے ہیں، اس وقت وہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا وہ لیتے تھے. زین العابدین کہا کہ یہ غریبوں پہ معاف کرو، تو اس نے ایوارڈ نہیں لیا، اس نے وہ معاف کروایا. ابھی مجھے وہاں شیخ زائد فیملی سے کچھ آفر آئی، میں نے کہا نہیں، میں نے اپنا کام کیا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ کو یہ فائدہ دیں گے، میں نے کہا فائدہ اللہ دینے والا ہے، آپ کو کام ہو جائے گا پھر آپ فائدہ مجھے دیجیے. بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ کے شعبے سے میں تھوڑا سا ہٹنا چاہوں گی. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اسپین کے ولینا میں ایک مسجد میں جو 800 سال پرانی تھی، جو کہ اب جو ہے چرچ میں تبدیل ہو چکی ہے، وہاں پر آپ نے جا کر اذان دی ہے، وہ ایکسپیرینس تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. پہلے تو میں یہ کہوں گا میں مؤذن نہیں ہوں. مؤذن بلال حبشی تھے صحیح مؤذن، اور نہ میں کوئی اسلامک اسکالر ہوں. میں ہولسٹک میڈیسن میں اپنی مہارت رکھتا ہوں، اتنا نہیں جتنا ہو سکے. اور اس دوران میرے ایفیلیشنز ہے ڈفرینٹ کنٹری میں. وہاں پیس میڈیٹیشن ایک آرگنائزیشن ہے، تو میں ٹریول ان کے ساتھ کرتا تھا، اور میں شارٹ لیکچرز دیتا ہوں نیچرل میڈیسن پہ. تو اس میں میرے 2-3 پیشنٹ بھی نکلتے ہیں، میرا سب کچھ خرچہ ورچہ نکلتا ہے. یا کوئی آرگنائزیشن مجھے کہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ بھی دیں گے آپ کو، فیس ریڈنگ بھی دے دیں اور لیکچر بھی دے دیں. وہ اس بنا پہ میں اسپین میں تھا. تو ہوا یہ کہ میں قرطبہ پہلے گیا جہاں علامہ اقبال نے اذان دی ہے 90 ایئرس، کیونکہ وہاں ایک لا انہوں نے بنایا ہوا ہے اسپین گورنمنٹ نے. وہاں کافی مسلمانوں نے کوشش کی اس چرچ میں، اس وقت تو وہ چرچ ہے، نماز کا کچھ ہو جائے تو کسی کا یا تو پولیس وہاں پہ پکڑتی ہے یا کچھ. تو جب میں گیا وہاں ہالیڈے تھی اس وقت، تو میرے دماغ میں تھا کہ میں یہاں کچھ کروں یہاں پہ، یہ میرے دماغ میں تھا. پھر میں گیا والنسیا ایک شہر میں جہاں وہ چرچ ہے، وہ بھی 800 سال پہلے مسجد تھی، لیکن اس میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا وہ بلیو کرتے ہیں پیالہ ہے، تو وہ دیکھنے نان مسلمز آتے ہیں. تو اس میں جب میں اندر گیا تو مجھے کچھ ایسا روحانی میسیج مل گیا، نہیں یہ بھی مسجد ہے. پھر میں نے ان کو اپروچ کیا، تو اللہ نے ایک میریکل میرے ساتھ کیا. تو جب پادری کی میں نے فیس ریڈنگ کی، وہ بڑا مطمئن ہو گیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں یہاں اذان دینا چاہتا ہوں اور کیا یہ مسجد تھی. تو ان کو پھر کہنا پڑا 800 سال پہلے یہ مسجد تھی، یہاں کسی نے آج تک اذان نہیں دی. الحمدللہ میں نے اذان دی، اور وہ اللہ کا میریکل تھا. بالکل، یہ ایک بہت مبارک کی بات ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کر جو ہے اذان دی ہے، بہت خوشی کی بات ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ میجرلی جتنے بھی تھرو آؤٹ جو آپ کا یہ شعبہ ہے، جتنے بھی پیشنٹس کو آپ نے ٹریٹ کیا، میجرلی کون سے ڈیزیزز ان میں ہوتی تھی؟ جو بھی ڈاؤن سنڈروم ہو، کرونک ڈیزیز ہو، کوئی بھی جو میڈیکلی ریجیکٹڈ ہے، یہ نہیں کہ 100% ٹھیک ہو. پہلے تو ایک چیز ہے کہ ایک جو میڈیکلی ریجیکٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے. اس کو میں پہلے دیکھتا ہوں روٹ کاز فیس ریڈنگ سے، یہ اللہ کا گفٹ ہے. پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ اس کے جو آٹزم کا یا کوئی اس کا وجوہات اگر یہ زیادہ ہائپر ہے تو اس کا کڈنی میں گرمائش ہے یا سرد کڈنی ہے، تو میں فوکس روٹ کاز پہ کرتا ہوں، جو پھر میڈیکل بھی حیران ہوتا ہے کیونکہ کسی جگہ پہ میرے ڈاکٹرز بھی پیشنٹ ہے. ہاں ڈاکٹرز بھی پیشنٹ ہے، لیکن اب وہ انہوں نے ٹیسٹمونیل دیے، لیکن پہلے وعدہ مجھ سے لیا کہ اس کو آپ
ریلیز نہ کرے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ نے جو ہے میڈیکلی نیگلیکٹڈ جو ہے جن کو مطلب بولا جاتا ہے کہ اب آپ کا جو ہے علاج نہیں ہو سکتا ہے سائنس کے ذریعے یا میڈیسن کے تھرو, آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو کتنے ان کے جو وہ چانسز ہوتے ہیں نا وہ دوبارہ زندگی جینے کی, کیونکہ انسان میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے جب اس کو بولا جاتا ہے کہ نہیں اس چیز کا علاج ہے, وہ آپ نے کتنا ان میں دیکھا ہے؟ نہیں, اگر اس کو کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے میڈیکل ڈاکٹر آپ 3 مہینے کو رہیں گے, لیکن اس کے ہاتھ میں وہ ڈاکٹر کسی جگہ پہ خود مر جاتا ہے اس سے پہلے. ایک کینسر پیشنٹ ہوتا ہے گھر میں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی مر جائے گا, تب تک 5-6 اس کے گھر میں اچانک مرتے ہیں, یا کسی کو کچھ ہوتا ہے کسی کو, لیکن وہ کینسر پیشنٹ وہیں پہ رہتے ہیں. میرے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو کہا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہ آپ کا ٹیومر ہے, اگر ہم آپریشن کریں گے پھر بھی مرنا ہے, نہیں کریں گے پھر بھی. آج الحمدللہ وہ بھی زندہ ہے. یہ میری وجہ سے نہیں, میں کوئی ایسا نہیں ہوں, یہ اللہ نے ان کو صرف ایک راستہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, مرنے کی نہ کسی جو 80 سال کا ہوگا اس کو 30 سال کا نہیں بنا سکتے. یہ اللہ نے وعدہ کیا اگر جنت میں جانا ہے 30 سال وہ وہی بنائیں گے, اللہ ہی بنائیں گے, ہم تو نہیں بنائیں گے. بالکل. تو جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے کیا اس میں کچھ سرجیکل وغیرہ انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ نہیں سب نیچرلی ہوتا ہے؟ نہیں, نیچرل. میں کچھ میڈیسن دیتا ہوں اور کچھ ٹیکنیکس دیتا ہوں. ٹیکنیکس میں دیتا ہوں, جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں, شاید یہاں پہ یا کہیں اور پہ. جیسے ایک رنگ ہوتا ہے, سرکولیشن باڈی کی ہوتی ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہ رنگ کریں 4 انگلیوں میں اور 4 انگلیوں میں, تو اس کی جو سرکولیشن اندر بند ہوتی ہے, تو ایک رنگ سے بھی انسان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے ایکوپنکچر ایک نیڈل ہے, لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا میں نے ایک نئی ڈسکوری کی, کیونکہ ہماری جو تھیوری ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے, ووڈ, واٹر, میٹل, ارتھ, فائر. فائر بھی علاج ہے, یہ نہیں کہ فائر آپ کو جلا سکتا ہے. فائر ہم کو جب ابھی ٹھنڈ ہو تو ہم ہاتھوں کو ایسے کھڑا کرتے ہیں, تو یعنی کہ اس کا جو کنیکشن ہے اندر کے آرگن وہ گرمی دیتا ہے. اسی طرح ایک رنگ ہے, اس سے کچھ پیشنٹ, پھر جب لاک ڈاؤن ہوا تو میں نے ایک ٹوتھ پک ان کو دے دیا کہ میں نے کہا یہ پوائنٹ صاف کرے, تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے ٹوتھ پک سے, کیونکہ وہ ووڈ آئٹم ہے. ہاں, تو اس طرح کے میرے ٹیکنیکس ہے. اب انشاءاللہ جو میرا بیٹا ہے وہ 13 سال کا, وہ حفظ کر رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو پک اپ کرے گا. اور بیٹی میری عالمہ ہے 18 سال کی, وہ کشمیر میں ہی پڑھتی ہے ابھی تک, وہ ابھی باہر نہیں آئی میرے ساتھ, اب وہ آئے گی انشاءاللہ. تو اب اس کا دیکھیں گے وہ کس فیلڈ میں. لیکن بیٹا جو میرا ہے وہ اس کو میں نے حفظ میں کر دیا ہے, کیا کیونکہ وہ ابھی سے ہی جس کو کہتے ہیں وہ مٹیریلسٹ نہیں ہے, تو وہ جب جاتا ہے اسکول یا مدرسہ وہ پہلے صدقہ دیتا ہے, وہ کوئی چاکلیٹ نہیں خریدے گا, وہ کوئی ایسی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا تربیت تو اللہ دینے والا ہے. ہاں, تو اب میری عالمہ بیٹی ہے تو اس نے بھی یہاں گریڈ 12 کیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں اس کے نصیب میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہو. آپ کا جتنا بھی پروسیجر ہوتا ہے, چاہے آپ کوئی ٹیکنیک بولے چاہے آپ کوئی میڈیسن دے, کیا اس کا کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم میڈیسن کی بات کریں گے تو وہ ایک چیز کی دوائی ہوتی ہے, لیکن دوسرے آرگن پر اس کی جو ہے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. دیکھیے, اگر خدا نہ خواستہ میرے پہلے تو یہ ہوا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا, لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا. ہاں, میری کوئی آج تک کمپلین نہیں ہے, لیکن جنہوں نے فالو کیا. اب آپ کو میں سپوز دوائی دوں گا تو میں آپ کو کہوں گا کہ جیسے چکن ہے, یہ سب سے ورسٹ اس وقت ہے پورے ورلڈ میں, جس سے ہارمونل پرابلم ہوتی ہے. اس میں اگر آپ کٹ کریں گے پھر 3 دن آپ پانی میں رہے, بیکٹیریا اس طرح چلتے ہیں. اب جو فری رینج چکن ہوتا ہے تو اس سے شربہ نکلے گا, طاقت نکلے گی, وہ 3 دن سمیل نہیں ہوگی. یہ جو بوائلر ہے آپ 3 دن رکھے پھر کیڑے دیکھے آپ بیکٹیریا کس طرح, اور وہی لیور میں جاتے ہیں, وہی عورتوں کے یوٹرس میں جاتے ہیں, وہی ہارمونل ایشو لاتا ہے, وہی ہائپرنس لاتا ہے, وہی بیماریاں پیدا کرتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی. اس طرح ہم اس وقت پرزنر ہے انڈسٹریل ورلڈ کے, پھنسے ہوئے, تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے. جیسے دودھ ہے, آپ اس دودھ کو پیے آپ کو اسٹمک کینسر ہو جائے گا آہستہ آہستہ, آپ کو لیور کینسر ہو جائے گا جس کو ہم ڈیری پروڈکٹ کہتے ہیں. اگر نیچرل ہو, گائے کا ہو, بکری کا ہو, تو وہ آپ کو ہیلنگ کرے گا. پہلے ہم نمکین چائے یہاں پیتے تھے, تو
تو وہ تم ٲسۍ یہ کوٹھن وہ کہتے تھے ہیس ونان وہ، لیکن اب یہاں پہ وہ مسئلہ ہی نہیں رہا. جب بھی دودھ کی چائے پیتے ہیں گھٹنے بیٹھ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بلرنس کیٹریٹ آتا ہے آنکھوں میں. تو میں جس کو دودھ پہلے بند کرتا ہوں وہ 25% اس کا اسی وقت فرق ہو جاتا ہے. آپ نے ویژن کے بارے میں بھی کچھ کورس کیا ہے؟ ہاں، میں نے امریکہ میں نیچرل ویژن امپرومنٹ کورس کیا ہے، جو آپ صرف ٹیکنیک سے آنکھوں کو علاج کر سکتے، کوئی بھی سرجری ہو، کوئی بھی. میرے پاس ویڈیوز ہے، اگر آپ جائیں گے آپ ڈالے ڈاکٹر احمد بلال فیس ریڈر، وہاں آپ ورلڈ کے ویڈیوز دیکھیں. آپ دیکھیں جن کو پورا ٹیومر تھا آنکھ میں وہ بھی ٹھیک ہوا. صرف ان ٹیکنیکس پر عمل کرنا. ہاں، ٹیکنیک سے تھوڑا سا نیچرل میڈیسن دینا ہے. ہاں، جیسے یہ اسٹاپ کرنا، یہ کھانا ہے، جیسے کسی کو میں کہوں گا گھی نہیں کھانا ہے اس میں اس وقت. یہ سارا باڈی پہ ڈپینڈ ہے. میٹابولزم ہر ایک انسان کا الگ الگ ہوتا ہے. تو آخر پہ کیا میسج جائے گی آپ کی سبھی لوگوں کو کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے؟ جا سکتے. جیسے ابھی یہاں کے لوگوں کی عادت ہوگی، صبح ایک عورت اٹھتی ہے سیلف میڈیکیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ایک جاتی ہے فارمیسی پہ پین کلر لاتی ہے، اور وہ پین کلر اس کے ہڈیوں کو بھی ختم کرتا ہے اور کڈنی کو بھی ختم کرتا ہے. تو اسی طرح لوگ اگر اس کو روکیں گے، 3 دن آپ روکیں، 3 دن اگر کوئی بھی پین ہو. اب آپ کو گرمی ہے، آپ کی جو باڈی ہے نا یہ 90% ڈاکٹر ہے اپنی باڈی کی. آپ کا جو دماغ ہے یہ مانگتا ہے آپ سے کچھ. آپ دیکھیں یہ کیا مانگتا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کون یہ زیرے کا قہوہ پئیں گے، میں ایک ٹیبلٹ لے لوں گی. وہ ٹیبلٹ آپ کو 2 مہینے پیچھے کرتا ہے. اب آپ 10 ٹیبلٹ کھاؤ گے، 1 سال آپ بیمار پڑ جائے گے. تو آپ کو کرونک ڈیزیز اندر، جیسے میں نے ابھی ایک سے ملاقات ہوئی تو وہ 13 دوا کھاتا ہے، 13 میڈیسن کھاتے ہیں، لیکن اس کو ہے ہی نہیں کچھ، وہ کچھ ہے ہی نہیں. میرے حساب سے کچھ چیزیں ہیں جو کچھ چیزوں سے 3 مہینے میں اس کا سب ٹھیک ہوگا، لیکن وہ پڑا ہوا ہے 13 میڈیسن اس کو. تو میسج کیا رہے گا؟ میسج یہی کہ میڈیکیشن آپ خود اپنی باڈی کا ڈاکٹر پہلے بنے. ہاں، اگر پھر آپ کو ضرورت پڑے تو دیکھیں نیچرل وے کیا ہے اس پہ جائے. تو اینڈ پہ اگر آپ کو لگتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ سرجری کرانی ہے، لیکن میں تو اس ماحول میں نہ میری وہ ایجوکیشن ہے کہ کسی کو کہوں کہ سرجری کرے. یہاں جیسے میں نے یہاں پہ کشمیر میں میرے پاس ویڈیوز ہے، میں پہلے کشمیر کی بات کروں گا، جن کی گائنی پرابلم تھی، جن کو یہ کہا تھا کہ آپ کی یوٹرس نکالنی ہے، آج ان کی یوٹرس بھی بچی ہوئی ہے، وہ اچھی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے. تو لیکن یہ سب ان کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ انہوں نے فالو کیا. اگر فالو کریں گے اور تھوڑا سا 3 دن ہر بیماری کو آپ ٹھہرے، جو بھی ہو جائے 3 دن آپ اس کو جو باڈی آپ کو مانگے اور جو صحیح ہے اس پہ تھوڑا سا پڑھے. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز اٹھائی شاید باڈی مانگتی ہے وہ نہیں چلے گا. جیسے کسی کو قبض ہے، اگر وہ انجیر کا پانی پیے شام کو تو صبح قبض ٹوٹ جائے گا. اب ساروں کا یہی نسخہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جی بالکل، الگ الگ. بہت بہت شکریہ آپ کی ان بہترین باتوں کے لیے. بہت اچھی انفارمیشن، بہت اچھے ٹپس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد بلال، جو کہ ہولسٹک میڈیسن فزیشین ہے، اور یہ فیس ریڈنگ کے ذریعے ہی انسان کو ان کے اندرونی نشو و نما، ان کے حالات بتاتے ہیں. ملتے ہیں اگلے شمارے میں ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ یا ایک اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے GK TV دیکھتے رہیے.